ہمارا دین کبھی نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں۔ انسان سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، وہ پتہ کیا ہوگا؟ صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ برڈن اس پر نہیں ڈالتے۔ اگر آج ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ آج کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں نماز جو اسٹیبلش کرنی ہے تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی کرنی چاہیے؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ کہ وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اچھا، جو اسلام کے پلرز ہیں نا، توحید کے بعد باری آتی ہے نماز کی۔ اور بیفور آئی موو آن، آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، کچھ بھائی آپ میں سے جو ہے کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، سکولز میں جاتے ہیں، ایک سینیریو ہے، لیٹس سے کہ آپ کا کوئی ایگزام ہونے لگا ہے اور ایگزام سے پہلے آپ کو ٹیچر ہیں یا آپ کے دوست ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دس از دا کوسچن پیپر اینڈ دیز آر دا کوسچنز وچ آر گوئنگ ٹو کم ان یور ایگزام۔ تو آپ مجھے بتائیں، کوئی کلاس میں فیل ہوگا؟ آپ کا نالائق سے نالائق بچہ بھی ہوگا نا، وہ کہے گا کم از کم یہ جو 5-10 سوال آ رہے ہیں نا، اس کو تو میں اس کی میں تیاری کر لوں تاکہ یہ کلاس تو پاس کی جائے، رائٹ؟ ایسا ہی ہے، پھر کوئی فیل نہیں ہوگا۔ ہمارا دین بہت زبردست ہے۔ ہمارا دین، آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ہمارا دین کبھی نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں، برڈن ریلیز کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما یحاسب بہ العبد من عملہ صلاتہ ان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ غور سے سنیے گا، ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، وہ پتہ کیا ہوگا؟ صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں۔ پیپر لیک ہو گیا کہ نہیں؟ بتائیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی وہ، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر ان صالحت، اگر اس میں آپ کے مارکس صحیح آ گئے، اگر آپ نے نمازیں اپنی صحیح پڑھی ہوئی، فقد افلح وانجا، تو سمجھو وہ بندہ سکسیسفل ہو چکا، وہ پاس ہو چکا، وانجا، اس کی نجات ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ وان فسدت، اگر اس میں خرابی آ گئی، اس میں تمہارے مارکس جو ہے گڑبڑ ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ فقد خاب وخسر، پھر اس کے بعد جو بھی تم سے ٹیسٹ، جو آگے سبجیکٹس جو تم سے پوچھے جائیں گے نا، تم پھر ان میں سے بھی جو ہے تم آگے نہیں جا سکو گے۔ تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، بٹ دا پرابلم از دیٹ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہمارا کیا سٹانس ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اور نماز دیکھیں، many a times we hear this کہ نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ اب کوئی بھی بندہ ایسی بات کرے نا تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک تو ایسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھ نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل فار می۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ برڈن اس پر نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پڑھ سکتے ہو، اور انسان کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہو ان 2 آپشنز کو چوز کرنے کے لیے، تو کون سچ فرما رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اٹ کوڈ بی دا لیزینس آف اے پرسن، یا گناہوں میں زیادہ انوالوڈ ہے، اور کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ اچھا، نماز کی جب بات آتی ہے نا،
قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، ہدی للمتقین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آگے ان کی صفات جب آتی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں. عربک میں ایک ورب ہے قامہ یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. اور جب کہا جائے نا اقام یقیم، جو یہاں پہ ہمیں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، جیسے حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو اسٹیبلش کرو، اسٹیبلش دا پریئر. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں. دیر از اے گارڈنر، ایک مالی ہے، اس نے جو ہے سیڈ ڈالا ہے زمین پہ، اور آہستہ آہستہ جو ہے ظاہری بات ہے پودا نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس پودے کا بڑا خیال رکھتا ہے وہ، تاکہ اس کو کوئی کیڑا نہ آ جائے، ہوا سے پودا خراب نہ ہو جائے. دس فارمر از ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دیٹ پلانٹ. آپ مجھے بتائیں، اگر انوائرمنٹ باہر کی صحیح نہیں ہے، بہت ڈرائی انوائرمنٹ ہے یا ہوا زیادہ وہاں پہ چلتی ہے، تو جو وہ گارڈنر ہے اپنے اس پودے کا زیادہ خیال رکھے گا یا کم خیال رکھے گا؟ زیادہ خیال رکھے گا، کیونکہ وہ چاہے گا کہ یہ جو میری محنت ہے نا، میری محنت ضائع نہ ہو. تو نماز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، اگر آج ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ آج کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہمیں نماز جو اسٹیبلش کرنی ہے تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی کرنی چاہیے؟ زیادہ کرنی چاہیے. اور دیکھیں، صلاح کا جو مفہوم ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے صلہ، اور صلہ کہتے ہیں کنیکشن کو. یعنی نماز ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ہمیں صرف بتائے گا کہ تم نے صرف نماز پڑھ لی اور that's it, اب you are good to go. نہیں، you have to build that connection with Allah سبحانہ و تعالی. ایک بندہ آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے نا بڑی جلدی نماز پڑھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اپنی طرف. کہتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نماز پڑھ لی ہے. کہتے ہیں ارجع فصلی فلم تصلی، واپس لوٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے واپس آتا ہے، السلام علیکم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وعلیکم السلام کہنے کے بعد ہمارے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فلم تصلی، کہ واپس لوٹ جائے، تو نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، وعلیکم السلام کہنے کے بعد ہمارے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فلم تصلی، نماز جا کے دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور جب تیسری بار پڑھ کے آتا ہے نا، تو جب ہمارے نبی کہنے لگتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول دس از دا اونلی وے آئی نو، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں. پھر ہمارے نبی نے ان کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز پڑھو تو تسلی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ نماز پڑھو. اگر رکوع میں جاتے ہو تو یعنی تحمل کے ساتھ، یو ہیو ٹو گیو یور سیلف ٹائم. جلدی نماز پڑھنا جو ہوتا ہے یہ نماز نہیں ہوتی، اور اس کو پورے طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی. ایک حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اسرق الرجل الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعه ولا سجوده. اچھا، لفظ کیا آئے ہیں؟ اسرق الرجل. کبیر کا ہائر ورژن کیا ہے؟ اکبر. صغیر کا اگلا ورژن کیا ہے؟ اصغر. سملیرلی سرق کہتے ہیں چوری کرنا، اسرق کہتے ہیں سب سے زیادہ بڑا چور. ایک بندہ if there is a thief and he is stealing millions and billions of rupees for instance، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ کہ وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے، نہ پروپر رکوع کرتا ہے، نہ پروپر سجود کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے یعنی ہمیں سختی سے یہ فرمایا ہے کہ ڈو ناٹ پرے لائک اے چکن. جیسے ہم جو ہے نا بالکل ایک دم جو ہے اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، یو نو دا وے وی ریسائٹ، ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پونڈر کر رہے ہوتے ہیں جب الحمدللہ رب العالمین،
اس پہ سوچو تو صحیح، پونڈر کرو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تم اس ہستی کے سامنے کھڑے ہو کہ وہ کون ہے؟ مالک ہے قیامت کے دن کا، تم اس کے سامنے کھڑے ہو. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نماز کیا ہے؟ صلہ ہے، کنیکشن.